بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے۔ اور انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ میں ایک ہیئرنگ ہوئی ہے جس میں بہت انٹرسٹنگ ریمارکس دیے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عقیل عباسی صاحب نے۔ عقیل عباسی صاحب کے جو ریمارکس ہیں جسٹس عقیل عباسی کے، وہ بہت کمال کے ہیں۔ پی ٹی اے کے وکیل پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ سیکورٹی کا مسئلہ تھا، اس لیے ہم نے انٹرنیٹ سروس بند کروائی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وفاق اور صوبائی حکومتوں میں صوبائی سطح پر انٹرنیٹ سروس بحال ہے۔ تو عقیل عباسی صاحب کا کہنا تھا کہ ایسا مت کریں، لوگوں کو سب پتہ ہے، لوگ وہ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ پریشر کوکر کی ہلکی سیٹی بجتی ہے تو اس کو بجنے دیں، ایسا نہ ہو کہ پریشر کوکر پڑ جائے۔ اور بعد ازاں انہوں نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ اگر بندر بانٹی کرنی تھی، عہدے اس طرح بانٹنے تھے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، تو کون وزیر اعظم بنے گا، کون صدر بنے گا، کون کی گورنرشپ کس کو دی جائے گی، تو الیکشن کروانے کی ضرورت کیا تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماشاءاللہ اتنے بہترین انتخابات کروائے ہیں کہ پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں ساری باتیں آ رہی ہیں کہ کس طرح کے انتخابات ہوئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اداروں کی کوئی وقت نہیں رہی ہے، ادارے بے وقت ہو گئے ہیں، چاہے عدالتیں ہوں چاہے باقی ادارے ہوں، ان کی کوئی وقت نہیں رہی۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں تو پی ٹی اے کے جو وکیل ہیں ان کا کہنا تھا کہ سیکورٹی خدشات، نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے ہم نے انٹرنیٹ سروس بند کروائی تھی۔ تو چیف جسٹس نے اب الیکشن کمیشن سے جواب طلب کیا ہے، لیکن اب اس طرح کے ریمارکس اگر دیے جاتے ہیں وہ تو اچھے ہوتے ہیں۔ ریمارکس بڑے بہترین ریمارکس دیے ہیں، اور ساتھ ڈائریکٹلی انہوں نے بتا دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون کروا رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ ملک کون چلا رہا ہے اگر ایسی حالات ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صورتحال کیا بن رہی ہے، اور عدالت جو ریمارکس عدالتوں کی طرف سے آ رہی ہے تو چیز ایک طرف بالکل اب واضح ہو چکی ہے کہ عوام نے جو فیصلہ کیا ہے، عوام نے جو انتخابات میں حصہ ڈالا تھا، عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا تھا اس کو اپنا مینڈیٹ دے دیتے۔ انتخابات میں یہ نیٹ سروس بند کرنا، چلو نیٹ تو آپ لوگوں نے بند کی ہے سیکورٹی خدشات کی وجہ سے، لیکن موبائل سروس کیوں بند تھی؟ ایسے دن پر موبائل سروس جو موبائلائزیشن کا دن تھا، سب رابطوں کا دن تھا، یہ چیز بند کرنا جو ہے یہ تو بالکل خدشات پیدا کرتی ہے، اس چیز کے خدشات پیدا کرتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، خواہ مخواہ لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اور دوسری جانب جو فارم 45 ہے، فارم 45 اصل رزلٹ ہوتا ہے، 47 اس کی توثیق ہوتی ہے اگر دیکھا جائے۔ 47 فارم 45 کے مطابق بنائی جاتی ہے۔ فارم 45 میں آپ کے اتنے ووٹس آ رہے ہیں، 15,000 ووٹس ہیں، 20,000 ووٹس ہیں، 8,000 ووٹس ہیں، تو وہ کمپائلیشن ہو کے وہاں پر فارم 47 میں اس کی توثیق ہو جاتی ہے کہ اس بندے نے 28,000 ووٹ لیے ہیں، اس بندے نے 23,000 لیے ہیں، یہ فرسٹ پہ ہے اور یہ سیکنڈ پہ ہے۔ پھر فارم 49 جاری ہوتا ہے۔ فارم 49 جو ہے فائنل، جس کو حتمی اور سرکاری نتیجہ جو ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی 47 بھی ہوتا ہے، لیکن حتمی نتائج جس میں فائنل نتائج آتے ہیں اس میں بندے کا نام لکھا ہوتا ہے، وہ فارم 49 ہوتا ہے کہ وہی فلانا خان جو ہے وہ فلانا کانسٹیٹوئنسی سے ایم پی اے یا ایم این اے منتخب ہوا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب فارم 45 کے مطابق اب اسلام آباد کی بات کر لیں، اسلام آباد میں حلقہ 45، 46، 47 جو ہیں، اسلام آباد کی 3 حلقے ہیں، وہاں پر مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی کھڑے تھے آزاد حیثیت سے، جو اس سے پہلے پیپل پارٹی کے سینیٹر بھی رہے۔ اس کے پاس جو فارم 45 ہیں اس کے مطابق شعیب شاہین جیتا ہے، شعیب شاہین کے پاس جو فارم 45 ہیں اس کے مطابق وہ جیتا ہے، لیکن فارم 47 جو ہے اس میں طارق فضل چودھری جیتا ہے۔ تو اب یہ چیز جو ہیں اس میں اب ان لوگوں نے کیس بھی دائر کیا ہے۔ اور دوسری جانب میں پرسوں سن رہا تھا سینیٹر مصدق ملک کو، جو ایک سلجھے ہوئے انسان ہیں، نون لیگ میں اس طرح کے لوگ ہیں جو سلجھے ہوئے ہیں، اور باقی پارٹیوں میں بھی سلجھے ہوئے لوگوں کی کمی ہے، پی ٹی آئی میں بھی سلجھے ہوئے لوگوں کی کمی ہے، اور پیپلز پارٹی میں بھی ہے، لیکن سلجھے ہوئے لوگ ہیں جو پولیٹیکل ہیں۔ ان کا کہنا تھا آپ متعلقہ اداروں کے پاس چلے جائیں، متعلقہ اداروں کے پاس تو اب چیز گئی ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے۔ پشاور کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، نور عالم خان ایڈوکیٹ کے خلاف جو ہے، نور عالم خان ایم این اے جو منتخب ہوا ہے مولانا کی پارٹی سے، جی یو آئی سے، اس کو 1,68,000 ووٹ دیے گئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے پشاور میں اوورال جو ہے الیکشن جو ووٹ ڈالے گئے ہیں اس کی شرح جو ہے وہ 44-45 ہے، اور نور عالم کے حلقے میں 62 جس حساب سے ووٹ ڈالے گئے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کوئی تو ہیرا پھیری ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فارم 49 اس کا جاری ہوا ہے، اور کیس ابھی تک زیر التوا ہے۔ اب اس کے علاوہ جی کمران بنگش کا اگر دیکھیں، اس کو جو ہے آر او نے بلایا تھا، آر او عویز خان نے، اس نے کہا کہ بالکل بہترین نتائج ہیں، اور یہ ایک بات بالکل من گڑت ہے کہ اس میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے، اور ملک طارق جو ہے وہ جیتا ہے، وہ 7ویں نمبر پہ نہیں، وہ بلکہ وہ پہلے نمبر پہ تھا، آپ دوسرے نمبر پہ ہیں۔ اور اس طرح تیمور سلیم جگڑا کا جو کیس ہے، یہ چیزیں اب چلتی رہیں گی، بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پر جو نتائج جاری ہوتے ہیں اس کو دوبارہ ریورس کرنا۔
یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ریورس نہیں ہوتی، بلکہ جو جیت جاتا ہے وہ ہمارے سامنے ایک اور کیس بھی ہے۔ پچھلی حکومت میں قاسم سوری پر الزام تھا کہ اس نے 30,000 جعلی ووٹ ڈالے ہیں، اس کے ٹوٹل 500 ووٹ تھے، اس نے 4 سال گزار لیے، حکومت 1.5 سال اس کے بعد بھی ابھی تک وہ کیس زیر التوا ہے، تو اس کا کیا فائدہ اگر اس طرح جلدی آپ لوگوں نے انصاف دینا ہے۔